آہستہ واسطے استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب یہاں آئے ہوئے ہیں. میں کچھ تلخ باتیں کروں گا تبھی انسان ہو سکتا ہے بدل سکے. میں جب چھوٹا بچہ تھا میں سری نگر شہر کے مرکز سے 7 میل دور رہتا تھا اور اس جگہ کا نام سورا تھا. جب سری نگر اس سورا سے ہم لوگوں کو شہر کے اندر یا اسکول کے اندر آنا ہوتا تھا تو ہمیں ان علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا جہاں شیعہ آبادی کے لوگ رہتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے میں سنی ہوں مگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ شیعہ اور سنی میں کوئی فرق ہے، کیونکہ اگر فرق ہوتا تو ہمارا قرآن الگ ہوتا، ہمارا کعبہ الگ ہوتا، ہمارا کلمہ الگ ہوتا اور ہمارا رسول الگ ہوتا. مگر ہم جاہل لوگ ہیں اور جہالت میں آج بھی ہیں. اور اس وقت مجھے یاد آتا ہے ہم سے کہا جاتا تھا کہ رات کو یہاں سے نہیں گزرنا کیونکہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ جو چرخہ ہوتا ہے اس کا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو چرخے کے اس کو ہاں جو بھی ہے جس میں سے وہ چباتے ہیں اور شیعہ سنیوں کا خون پیتے ہیں. حالت دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کی کیا تھی اور آج بھی کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے. آج بھی ہمیں عقل نہیں آئی ہے. آج بھی آپ دیکھیں قتل کس کا ہوتا ہے؟ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ کراچی میں ہو، وہ عرب کے کسی ملک میں ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اڑا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جنت اس کے لیے حاضر ہے. کمال ہے، کمال ہے. میں حیران ہوں کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، عالم دین کو سنتے بھی ہیں، مگر کوئی اثر یہاں نہیں اور کوئی اثر یہاں نہیں. یہی ہماری مصیبت ہے. ہم مسلمان آج بھی اکٹھے نہیں ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. آپ کی بات سنی کیوں نہیں جاتی؟ 22% آپ کی آبادی ہے اور روچ آپ کے لوگ تو اس کو اور بھی کم کرنا چاہیں گے، کہیں گے 15% تو آگے چڑھے ہی نہیں ہے، جبکہ مسلمان پیدا کرنے میں بچے پیدا کرنے میں بہت تیز ہیں. اور افسوس اسی بات کا ہے کیونکہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہیں، ہمیں استعمال کیا جاتا ہے. الیکشن آئیں گے، جہاں شیعوں کی آبادی ہے وہاں شیعوں کے علماؤں کو بلایا جائے گا، جہاں سنیوں کی آبادی ہے وہاں سنی کے لیڈروں کو میرے جیسے کو بلایا جائے گا. یہ کیوں؟ کیا وہ جہالت کی جڑ ابھی ہم میں نہیں ہے؟ یہ کب مٹے گی؟ کب یہ طوفان ہم سے اٹھے گا جبکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اس مسلمان ہیں، باقی سب دوسرا ہے. مگر ہم آج بھی اپنے آپ کو الگ الگ ٹکڑیوں میں ڈال رہے ہیں. کوئی ایک فرقے کا کہتا ہے، کوئی دوسرے فرقے میں چلا جاتا ہے اور انہی فرقوں نے ہم لوگوں کا
جو ہے معاشرہ بھی خراب کر دیا ہے، اور اللہ جانے آگے ہم کہاں کی طرف جائیں گے۔ اسے سب سے بڑی چیز جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں، مجھے آج جے پور میں ہونا چاہیے تھا، میں کل جے پور گیا تھا، آج ہم وزیروں کو جے پور میں تھا، دعوت تھی، اور وزیر اعظم بھی تھے وہاں، مگر میں نے کہا نہیں، میں آج آپ کو کچھ تلخ باتیں یہاں سناؤں، کیونکہ اگر اس مجلس کا سب سے بڑا فائدہ ہم نے اٹھانا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم یکجہتی پیدا کریں پہلے مسلمانوں میں، اور اگر ہم یہ یکجہتی پیدا نہیں کر سکتے تو آپ ہزاروں سال عاشورہ منائیے، مگر آپ جس نے قربانی دی اور شہید ہوا اس کی شہادت کو سمجھ نہیں سکے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے۔ میں نے دیکھا کشمیر میں، وہاں پہ بھی معافی چاہتا ہوں یہ کہنے میں، یکجہتی شیعوں میں بھی نہیں، ایک دھڑا ایک طرف، ایک دھڑا دوسری طرف، ایک دھڑا تیسری طرف، اور جب زلزلہ نکلتا تھا کسی کشمیری سے پوچھئے گا جو بوڑھا ہوگا، رات کو نکلتا تھا کہ دن کو وہ جاہل حملہ نہ کرے۔ تب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سین پہ آئے اور انہوں نے کہا نہیں، یہ دن کو نکالیں گے۔ اللہ نے ایسے لیڈر بھی پیدا کیے، اور پھر جب 75 میں واپس آئے تو انہوں نے ان لیڈروں کو بلایا اور کہا کہ ایک عاشورہ کا ایک جلوس ہوگا، اور زلجنہ جو نکلے گا ایک سال اس دھڑے کا ہوگا، اگلے سال دوسرے دھڑے کا ہوگا، اور میں اس کو پکڑ کے 7 میل اس کے ساتھ چلتا تھا، اور انہی ہاتھوں سے میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ انہی ہاتھوں سے میں نے کعبے کے اندر ان کی دیواروں کو دھویا ہے، اور انہی ہاتھوں سے میں نے اس زلجنہ کو پکڑا ہے، اور میں نے وہاں جہاں مہیش بٹ صاحب آپ سے کہہ رہے تھے، وہاں میں نے اپنے پنڈت برادری کے ماؤں اور بہنوں بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو دعاؤں کے لیے اس زلجنہ کے اندر سے نکالتے تھے۔ یہ تھا ہمارا اتہاس، یہ تھا ہمارا راستہ، مگر ہم راستہ اپنا بھول گئے، مسلمانوں ہم راستہ بھول گئے، ہم نے دولت کو اپنا راستہ بنا لیا ہے، ہم لوگوں نے مسجدیں بیچ ڈالی، ہم لوگوں نے قبرستان بیچ ڈالے، بلکہ آپ پوچھیں رحمان صاحب یہاں ہیں، جو جائیداد مسلمانوں کی ہے دوست، ہم لوگوں میں وہ احساس نہیں آیا۔ کب آئے گا؟ کب ہم جاگیں گے؟ کب وہ دن آئے گا جب ہم پہچانیں گے کہ ہماری بھی ایک پہچان ہے، اور وہ پہچان ایک مضبوط پہچان ہے، اور ہم بھی ہندوستانی ہیں جیسے کوئی اور ہندوستانی ہے۔ ہم بے شک کیا جائے، جن لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کیا وہ صرف ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا، سب نے مل کے ہندوستان کو آزاد کیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے ان انگریزوں نے وہ چال چلی کہ ہمارے لیڈر بھی اس میں چلے گئے کہ اس ملک کے حصے ہو گئے، اور سب سے زیادہ نقصان اگر اس حصے کا ہے جو ہندوستان توڑا گیا وہ مسلمانوں پہ ہوا۔
اور آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں جاگو. آج بھی نہیں جاگو گے اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات دور نہیں کرو گے تو کبھی اپنی آواز مضبوط نہیں کر سکتے ہو. اگر اپنی آواز مضبوط کرنی ہے تو آپ اپنے آپ کو جرأت پیدا کرو اور یہ کہہ سکو کہ میں مسلمان ہوں اور میں بانٹنے کے لیے اور بیچنے والا اور خریدنے والا نہیں ہوں. مگر یہ کیسے ہوگا؟ میں تو خود کہتا ہوں جمعہ کے دن ہم نماز پڑھتے ہیں، امام خطبہ پڑھتا ہے، عربی میں پڑھتا ہے. کتنے ہیں جو عربی کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا کبھی وہ دن آ سکتا ہے کہ جب یہ خطبہ جو ہے وہ زبان میں بھی سنایا جائے جو ہم پہچان سکیں اور سمجھ سکیں کہ وہ بول کیا رہا ہے؟ ہم لوگ سب ہلاتے رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کب وہ دن آئے گا جب ہم لوگ اپنے آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں. ہم انتظار کرتے ہیں مہدی آئے گا. ابھی کچھ پچھلے سال ایران سے ایک بہت بڑے عالم دین آئے تھے. میں نے ان سے سوال پوچھا. میں نے کہا مسلمان تو اب اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ اب تو ان کا وجود ہی نہیں رہا، تو وہ کب آئیں گے؟ ہمارا تو سانس نکلنے والا ہے، اس کے بعد آئیں گے تو کیا فائدہ؟ ہم تو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کوئی تبدیلی آئے. کہنے لگا آپ ایران آئیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی تک موقع نہیں ملا مگر انشاءاللہ ایران ضرور جاؤں گا، ان سے میں ملوں گا. مگر تبدیلی ہم نے لانی ہے تو خود لانی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں ماں سے کہتا تھا ماں یہ کیا ہے چور کرتی رہتی ہو. عرب ملکوں کے بارے میں وہاں تو صرف ریگستان ہی ریگستان ہے. جب میں چھوٹا بچہ تھا تب تیل کی کوئی اہمیت اتنی نہیں تھی. تو میری ماں میری زبردست مجھے ڈھٹکارا، یہ کیا وہ کیا، تم نہیں جانتی. میں نے کہا ماں جانتا تو ہوں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیدا کیے، قرآن بھی وہی نازل ہوا، کربلا کا واقعہ بھی وہی ہوا. مگر مجھے یہ تو بتاؤ اور کیا ہے؟ پھر جب میں نے دیکھا وہ دن جب ولایت میں ڈاکٹر تھا اور یہ عرب کے تیل کے وزیر آیا کرتے تھے، کوئی 2 آدمی نہیں ہوتے تھے وہاں سننے کے لیے. اور جب تیل کی قیمت بڑھائی گئی اسی ہوٹل میں جگہ نہیں رہی. 200 سے زیادہ دنیا کے یہ جو اخبار نویس آ گئے ان کو سننے کے لیے. پہچان گئے کہ اللہ نے وہاں پہ وہ طاقت بھی دی ہے جس سے اس کی دنیا چل رہی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے اس طاقت کو ہم نے مسلمان کی بہبودی کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. نہیں تو آج کیا ایک مسلمان کہلایا جائے دہشت گرد اور کھڑا کر دیا جائے جیسے کہ یوسف مسیح صاحب کو صلیب پہ کھڑا کر دیا گیا تھا. بوٹ نکالو، بیلٹ نکالو. جب مجھے ایک دفعہ امریکہ میں کہا گیا میں نے کہا اگلی دفعہ آؤں گا کیلے کا پتا آگے ہوگا کیلے کا پتا پیچھے ہوگا، میرے پاس کوئی کپڑے لگے نہیں ہوں گے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم مسلمان اپنی پہچان بھول گئے. آج نام لیتے ہیں کہ میرا نام شیخ فاروق عبداللہ ہے تو دکاندار یورپ میں گھبرانے لگتا ہے کہ
کہیں یہ دہشت گرد تو نہیں آ گیا. اسلام نے کبھی ہمیں دہشت گردی کی طرف نہیں دکھایا, بے گناہ کا قتل کرتے ہوئے نہیں دکھایا, بلکہ اگر اسلام پھیلا, ہمارے دشمنوں نے ہر وقت کہا تلوار سے پھیلا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان طریقوں سے پھیلا کہ جو سب سے بڑے دشمن بھی تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نبی جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا. بھائی لوگوں, اگر ہم نے بھی وہ تبدیلی لانی ہے تو ہم نے بھی آج سے اس محفل کا فائدہ اٹھانا تب ہے جب ہم لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہم اس ملک میں ہیں جہاں مسلمان بھی ہے, ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, کہ وہ ہمیں پہچان سکیں کہ ہم کیا ہیں. وہ پہچان سکتے ہیں جب صحیح اسلام ہم ان کو دکھا سکیں. اگر ہم صحیح اسلام ان کو دکھا نہیں سکیں گے تو کبھی ہمیں سمجھ نہیں سکتے. مسلمانوں, ہم لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے, مگر سینے سے لگا کر یہ کہا دوسرے کو خبردار تم کافر ہو, تم اس کو چھو نہیں سکتے ہو. مگر اللہ نے کبھی یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے ہر انسان کے لیے بھیجا جو اس سے سبق سیکھ سکتا ہے اور اللہ کے راستوں پہ چل سکتا ہے. اگر ہم اس کی طرف چل سکیں, عالم دین سے میں کہنا چاہتا ہوں, ان کو یہاں بیٹھے, آپ کا فرض ہے, ہماری قوم کے نئے بچے جو ہیں وہ اسلام سے بہت دور ہیں, انہیں اس کی طرف لانے کے لیے آپ کو وہ راستے قائم کرنے پڑیں گے جو آسان بھی ہوں اور جو سمجھ کے لیے ان کے لیے کافی ہو. نہیں تو آج ہمارے ہاں مکتب ہیں, مگر وہاں سے ہم پیدا کیا کرتے ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں ہاف بیکڈ امام, جو بہت کم جانتے ہیں وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس تعلیم کی طرف بہتری کریں. اللہ کرے کہ یہ مجمع جو آج یہاں پہ ہے, میں سلطان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا. میں اس قابل تو نہیں ہوں, میں آپ سے پہلے ہی کہوں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مہربانی سے میں اس اسٹیج پہ آج آپ سے بات کر سکتا ہوں. اور صرف آپ سے یہی کہوں گا, آپسی غم آپسی دکھ بانٹیے, فرق نہ کیجیے ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان میں. وہی ایک راستہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں بہتر دن دکھائے گا, اور آخری جہاں ہم نے جانا ہے وہاں بھی جنت کے راستے ہمارے لیے کھلے ہوں گے. اللہ کرے کہ امام حسین کی شہادت جو ہے اس کو ہم سمجھ سکیں, اور اس کو سمجھ کر ہم اس قوم کو آگے لے سکیں, نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنی سلامت رکھے, اس وطن کو سلامت رکھے, اور ہمیں ترقی کے راہوں پہ لے چلے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.